حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ حج کا موضوع چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں احکام حج ارشاد ہوئے اور ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ دین اسلام در حقیقت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے اور اس پر اس کا مدار ہے۔ اگر بندے کا دل نہ مانے، اس کی زبان مانتی رہے، بظاہر وہ نماز روزہ بھی کرتا رہے،
اچھی باتیں بھی کرے، لیکن اللہ کے نزدیک اچھائی وہ اچھائی ہے جب وہ دل سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کرے، اور اللہ و اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ و اللہ کے رسول کے احکام بجا لائے۔ تو یہ اسلام ہے، ایسا بندہ مسلمان ہے، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اگر اس سے کچھ خطا بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے، تو اس کی بخشش اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی۔ لیکن اگر دل ساتھ نہ دے اور دنیاوی مجبوریاں، یہ دنیا میں نیک کہلانے کے لیے، یہ دنیاوی باتیں بنانے کے لیے آدمی بظاہر قرآن و حدیث بھی پڑھتا رہے، نماز روزہ بھی کرتا رہے، کبھی لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں ہو پاتے، لین دین میں دیانتدار نہیں رہے گا، دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا رہے گا، فساد پیدا کرتا رہے گا۔ یہ حج کے ساتھ اس لیے اسے جوڑ دیا گیا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، ایک دنیا میں ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو آخری طور پر دی جاتی ہیں کہ مریض بچ نہیں سکتا، تو ایک کوئی خاص ایسی دوا ہوتی ہے کہ جو اس کی جان بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جسے زندگی بچانے والی دوا کہتے ہیں، لائف سیونگ ڈرگ۔ حج بھی اپنے طور پر ایک آخری علاج ہے، اور اتنا کامیاب علاج ہے کہ زندگی میں ایک بار ساری زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر حج ادا کر کے بھی کسی کا دل نہیں بدلا تو پھر وہ لا علاج ہے، پھر وہ سمجھو مر جائے گا۔ اور موت جو مادی موت ہے، جس میں جسم بے حس ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، یہ موت نہیں ہے۔ حقیقی موت وہ ہے جس میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور روح اور جسم اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی نظر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ موت ایک ہیبت ناک چیز ہے، موت کے نام سے ہر کوئی تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ موت تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی، یہ موت تو صالحین کو، شہداء کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو بھی آئی، لیکن یہ موت نہیں ہے۔ نبی تو بہت عظمت ہے انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی اس موت کو شکست دے دیتا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دے دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ حالانکہ قتل کا فعل بدن پہ صادر ہوتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، پرخچے اڑ جاتے ہیں، گولیاں گزر جاتی ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسے دفن کیا جاتا ہے، قبر بنتی ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ مرا نہیں، بل احیاء، وہ یہ لوگ زندہ ہیں، یہ نہیں مرے۔ دوسری جگہ ایسا سوچنے پر بھی پابندی لگا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تمہیں کیا خبر ہے، وہ اللہ کے نزدیک کھاتے پیتے ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور تم سے اچھی زندگی انہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ موت تو ایک تبدیلی ہے، زندگی کا ایک رخ ہے کہ عالم امر میں تھیں ارواح اور ابدان خاک پہ منتشر تھے۔ رب کریم نے ہر ایک کے ایک ذرے بدن کو، ایک ایک ذرے کو مختلف غذاؤں دواؤں میں ڈھال کر یکجا کیا، کچھ صلب پدر میں پہنچے، کچھ
والدہ کے وجود کا حصہ بنے، پھر وہ ملے اور ایک وجود پیدا ہوا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. تو یہ سارے زندگی کے مختلف پہلو ہیں. پھر وہ دنیا پہ پیدا ہوا تو ہماری آنکھوں نے، ہمارے دل نے، ہمارے دماغ نے یقین کیا یہ زندہ ہے. لیکن جس دن جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا. روح بھی بارگاہ الوہیت میں پیش ہوتی ہے اور بدن کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کے حضور ہوتا ہے. بدن کا روح کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ کوئی جل جائے، مٹی کھا جائے، جانور کھا جائیں، خاک ہو جائے، لیکن ہر ذرہ کسی صورت میں تو موجود رہتا ہے. مادے کی کوئی شکل تو ہوتی ہے اور ہر ذرے کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اگر روح عند اللہ مغفور ہے تو وہ ذرات بھی سکون میں ہوتے ہیں، اور اگر روح اللہ کے غضب کا شکار ہے تو وہ ذرات بھی جہاں ان تک غضب الہی پہنچتا رہتا ہے. اور پھر عرصہ معاشر میں پھر سے بدن اور روح کو اکٹھا کر دیا جائے گا. دنیا میں روح بدن کے تابع ہے، برزخ میں دونوں الگ الگ ہیں، لیکن بدن روح کے تابع ہوتا ہے. جہاں بھی ہو روح کے ساتھ جو سلوک ہو رہا وہ اسے پہنچتا رہتا ہے. اور آخرت میں بدن اور روح دونوں برابر محسوس کریں گے. میدان حشر میں دونوں حاضر ہوں گے اور جنت یا دوزخ میں دونوں اکٹھے جائیں گے. تو یہ زندگی کے مختلف روپ ہیں جو ختم نہیں ہوتی. اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور اہل دوزخ جو کفر پر مرے وہ دوزخ میں ہمیشہ. دونوں کے لیے خلود ہے کہ زندگی پھر الگ نہیں ہوگی. تو پھر موت کیا ہے؟ موت ہے عظمت الہی سے محرومی، ایمان سے محرومی. چلتے پھرتے لوگ بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں اگر انہیں نور ایمان نصیب نہ ہو. وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے خود قبریں بن جاتی ہیں. روح کی لاش کو، روح کی میت کو اٹھائے ہوئے قبریں چلتی پھرتی ہوتی ہیں. تو اگر دل نے نہیں مانا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. خرد کی عقل کی مجبوری ہے کہ اسے ایک ایسی طاقت کو ماننا پڑتا ہے جو سب سے اوپر اور اس کے اوپر کوئی نہیں، اور وہی اللہ کریم ہے. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے. اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کس نے بنایا؟ یہ سوال اخیر تک چلا جاتا ہے. آخر ایک ایسی ہستی آ جاتی ہے جس کا کوئی بنانے والا نہیں، وہ خود سب کو بنانے والا ہے. یہ مجبوراً ماننا پڑتا ہے ورنہ تسلسل لازم ہے. تو عقل نے کہہ بھی دیا کہ وہی بزرگ و برتر ہے اور عبادت کا مستحق ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے. ہاں دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. دل بھی یہ بات قبول کرے، اور دل قبول کرے تو اس کا اثر نگاہ پہ آ جاتا ہے، اور نگاہ سارے اعمال کی رہنمائی کرتی ہے. اس کا مطلب ہے سارا کردار سدھر جاتا ہے. تو حج اس لیے ہے کہ آخرت کی شکل بنا کر دو انسلی چادروں میں لپٹ کر اللہ کے حضور جہاں محبت تجلیات ذاتی ہے، بیت اللہ ہے، ہر آن جس پہ تجلیات ذاتی متوجہ رہتی ہیں، وہاں اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ کہتے ہیں لبیک اللہم، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عظمت کو تسلیم کرتا ہوں، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تیرے نبی پر، تیری کتاب پر، ضروریات دین پر تہ دل سے ایمان لاتا ہوں. اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر محض بھاگ دوڑ ہے. جیسے نماز میں بھی اگر ایمان قلبی نصیب نہیں ہے تو ایک ایکسرسائز ہے، بندہ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں میں یعجب کو قولہ فی الحیات الدنیا، بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں باتیں کر کے بندے کو حیران کر دیتے ہیں. ارے میرے حبیب آپ کے سامنے بھی جب باتیں کریں گے تو بڑے جانثار لگیں گے اور بڑے پارسا نظر آئیں گے اور بڑی لمبی تقریریں کریں گے اور بڑے بلند دعوے کریں گے، لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں میں وہ بات نہیں جو زبانوں پر.
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں سب سے آگے آگے جب بات کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑی پارسائی کی بات کرتے ہیں، بڑی نیکی کی بات کرتے ہیں، بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، بڑے اونچے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ جب آپ سے باہر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف، آپ کی ذات کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کے پیغام کے خلاف اتنا کام کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فساد پیدا ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہم سب علماء، پیران اعظام، مقررین حضرات، ہم سب قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ ابتدائے اسلام میں نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ اخبار چھپتے تھے، اور نہ کوئی بڑے جلسے ہوتے تھے، نہ لمبی تقریریں ہوتی تھی، سادہ سادہ باتیں ہوتی تھی، لیکن روئے زمین کو امن نصیب تھا۔ سلطنت اسلامیہ میں کافروں کو بھی امن نصیب ہوتا تھا، ان کی جان مال آبرو بھی محفوظ رہتے۔ آج اس دور کو دیکھیے، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ ہماری شام کی جو انٹرنیٹ کی اوقات ہیں اس میں اسے پوری دنیا سنیں گی، جہاں جہاں لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، یا احباب جہاں جہاں ہیں، روئے زمین پر یہ تقریر سنائی دے رہی ہو۔ اسی طرح آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، روزانہ علماء قرآن کے مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تشریح کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں چھپتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، اخبار، رسالے، سب میں دینی مضامین ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو سرے سے سارا کام چھوڑ کر لگی تبلیغ پر گئے اور ساری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں تبلیغ۔ تو اس سارے کا اصل کیا ہے؟ اس سارے کا نتیجہ کیا ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں تھیں اور اتنی بڑی تبلیغ نہیں تھی اور نشریات اتنے دور نہیں جاتی تھی تو پوری دنیا میں امن تھا، اور اب اتنی زیادہ تبلیغ ہے اور پوری دنیا آگ سے کھیل رہی ہے، اور گھر گھر میں فساد ہے، ملک ملک میں فساد ہے، روئے زمین آگ کی لپیٹ میں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو چند کلمات ہوتے تھے وہ دل کی آواز ہوتی تھی، اور جو ہم کہتے ہیں یہ حلق سے اوپر کی آواز ہے، دل ساتھ نہیں رہے۔ آدمی کہتا کچھ اور ہے، چاہتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ تو اس بات سے حج کے ساتھ آگاہ فرمایا گیا کہ میرے حبیب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ساری عبادتوں کر گزریں گے، حج بھی پڑھ لیں گے، سعی بھی کر لیں گے، طواف بھی ہو جائے گا، قربانیاں بھی کر دیں گے، لیکن یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے، نیک نامی حاصل کرنے کے لیے، حاجی صاحب کہلانے کے لیے ہوگا، ان کے دل نہیں بدلے۔ آپ باتیں کریں گے تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ تو موتی لٹا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے، لیکن یہ سب دنیا کی حصول کے طریقے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ گواہ ہے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی سب سے آگے آگے۔ آپ کے عہد مبارک میں آپ کی مخالفت کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے پیغام کی مخالفت، آپ کے ارشادات کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت۔ آج بھی نبوت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آج بھی نبی آپ ہیں، قیامت تک نبوت آپ کی ہے، قیامت تک آپ کی سنت کی مخالفت، آپ کے پیغام کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ فرمایا جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب باہر جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو روئے زمین پر فساد پھیلا دیتے ہیں، اور لوگوں کے فصل، لوگوں کی نسل، لوگوں کے جانور، ہر چیز کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور یہ بڑا واضح کر کے آیہ کریمہ نے بتایا کہ اسلام تو سب کے لیے امن کا خواہاں ہے، اور انتہائی حالت میں جسے اللہ قتل کرنے کا حکم دے دے اسے قتل کیا جاتا ہے، جس کی سزا اللہ کی طرف سے قتل ہو۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے دوسرے کی جان نہیں لے سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا کردار اپنائے کہ اس سے دنیا پہ تباہی آئے، لوگوں کی جان، مال، آبرو، ہر چیز لٹ جائے، اور دعوے بڑے کرتا رہے، داڑھی رکھ لے، سجدے دیتا رہے، حج کرتا رہے، کیا فرق پڑتا؟ ہم اپنے ملک کا اندازہ کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں اگر بہت کم حاجی ہوں گے پاکستان میں، تو میری ایک اندازہ ہے میرا، کہ میری ایک رائے ہے کہ میرے خیال میں ہر تیسرا بندہ حاجی ہے۔ ایسے خاندانوں کے خاندان ہیں جو سال میں کئی دفعہ عمرے کرتے ہیں اور ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، اور 47 سے لے کر، آزادی سے لے کر اب تک جو 65 برس گزرے ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ 65 لاکھ حاجی تو کم از کم اگر 1 لاکھ بھی شمار کریں تو یہ ہو گئے، اور عمرہ بھی تو حج ہے۔ جتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو شمار کریں تو میرے خیال میں ہر تیسرا بندہ حاجی نکل آئے گا۔ لیکن کیا لوگوں کا مزاج بدلا، لوگوں کا کردار بدلا، لوگوں کی تعلیمات اور لوگوں کے اس میں عمل میں کوئی فرق پڑا؟ اگر نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے اس نے حج نہیں کیا۔ اگر تبدیلی نہیں آئی، ایک دوا کھائی اور صحت نہیں ہوئی، تو یا دوا اصلی نہیں تھی یا بد پرہیزی ہوئی، اور اگر دوا اصلی تھی تو پھر بد پرہیزی ہوئی۔ تو فرمایا بات یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے حضور پیش ہو اور حج جیسی سعادت سے بہرہور ہو تو اس کا دل صاف ہو جانا چاہیے، عظمت الہی اس پہ ثبت ہو جانی چاہیے، صداقت پیغمبر اس کا حصہ بن جانی چاہیے، اور باقی زندگی اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے میں اور نیکی کو پھیلانے میں، امن کو پھیلانے میں بسر کرنی چاہیے۔ لیکن لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر بڑی تقریریں، بڑی باتیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل نہیں بدلے، اور دنیا بھی دیکھ لیتی ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ دین کے خلاف کوئی تقریر ہی کرے تو مخالفت ہے، بلکہ جو عملی مخالفت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب واپس پہنچتے ہیں تو روئے زمین پر فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اس فساد سے لوگوں کے گھر بکھرتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، مواشی مر جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کو ہرگز فساد پسند نہیں۔ اللہ کریم کو کسی حال میں بھی فساد پسند نہیں ہے۔ ہر کام کے کرنے کا ایک جائز طریقہ اور ایک سلیقہ ہے، اور ہر کام اسی سلیقے کے تحت ہوتا ہے۔ پھر ہر ملک، ہر قوم کے اپنے حالات ہیں۔ اب بھلا اگر افغان لڑ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان پر غیر ملکی مسلط ہو گئے اور اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، کشمیری لڑ رہے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی ان ہندوؤں نے زبردستی ان پر قبضہ جما رکھا ہے، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، عراق لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی باہر والے آ کر امریکہ وغیرہ اور دوسری فوجیں ان پر قابض ہو گئیں اور ان کی آزادی چھین لی، ان کا ملک تباہ کر دیا، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں روز دھماکے ہوتے ہیں، یہ کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ یہاں کون سی باہر کی طاقت آ گئی؟ حکمران بھی مسلمان ہیں، صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، وزراء تک، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں۔ چلو کوئی ان سے زیادہ پارسا ہوگا، وہ کم پارسا ہوں گے، لیکن مسلمان تو ہیں، غیر ملکی بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہاں مساجد میں بھی دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ عبادت گاہوں پہ بھی گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ بازاروں میں لوگ کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ کون قتل کر رہا ہے؟ یہاں کون سی غیر ملکی طاقت آ گئی جو لوگوں کو قتل کر رہی ہے؟ جب ریاست مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، حکمران بھی مسلمان ہیں، رعیت بھی مسلمان ہے، 65 برس ہو گئے ہر ایک کو دعویٰ کرتی ہے اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ چلو الحمدللہ کسی وجہ سے ہوا، اللہ قبول کرے تو اس میں ہماری بھی ادنا سی کوشش کو دخل ہے کہ بلا سودی بینکاری شروع تو ہو گئی۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سود لینا چھوڑ دیا اور بلا سودی بینکاری میں چلے گئے؟ اب بھی اکثریت سود پر ہے، اس وقت بھی بلا سودی بینکوں میں بہت تھوڑے لوگ آئے ہیں اور اکثریت سود لے کر کھا رہی ہے۔ بظاہر سارے کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، اور میں نے دیکھا بڑے بڑے پارسا تبلیغی جماعت کے ارکان سود پہ گزارا کر رہے، کھا رہے، مزے کر رہے، بظاہر بڑے بڑے پارسا بنے ہوئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تہجد اور اشراق اور اوابین بھی نہیں قضا ہونے دیتے، سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، لیکن جب دولت کی بات آتی ہے، پیسے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، بس یہ مجبوری ہے۔ یہ حرام کھانے کی کون سی مجبوری ہے کہ ساری زندگی بندہ حرام کھاتا رہے؟ یہ مجبوری ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا جو سود نہیں چھوڑتا اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ سجدے پہ سجدے دیتے ہیں، لوگ حج پڑھتے ہیں، لوگ قربانیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں آتے ہیں تو پھر حرام کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، قتل کرنے سے، برائی سے باز نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اگر دل میں نور ایمان ہو تو کردار تب جا کر سدھرتا ہے، ورنہ محض اچھی باتیں کرنے سے اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے انسان بدل نہیں جاتا۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے قلوب درست نہ ہوں، ان کی کوئی بھی ادا قابل اعتبار نہیں ہوتی، بظاہر بڑے خوش بیان ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں فساد ہوتا ہے، وہ الد الخصام، اور ایسے لوگ سب سے زیادہ دین کا نقصان کرنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے سب سے بڑے مخالف وہ ہیں جو بظاہر نیکوکار بنتے ہیں لیکن عملاً اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمل ان کا سارا خلاف شریعت ہوتا ہے اور باتوں میں وہ بڑے باشریعت نظر آتے ہیں۔ ان کا کردار لوگوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر ایسی اکڑ ان میں آ جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب انہیں کہا جائے یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو حیا کرو، کم از کم تم تو سود نہ کھاؤ، کم از کم تم تو فساد کی بات نہ کرو، تم تو کسی کو مارنے مروانے اور قتل کی اور باتیں نہ کرو، تم تو دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کرو، تم تو بھلی بات کرو۔ اخذت العزہ، اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اور کروں گا، تو میرا کیا کر لے گا؟ یعنی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں اللہ کا واسطہ دے، روکنے کی کوشش کرے
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ایسے لوگ گناہ پر اور دلیر ہو جاتے ہیں کہ تو میرا کیا بگاڑ لے گا، میں ایسے ہی کروں گا۔ فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگوں کو دوزخ کافی۔ ان کا جواب جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور انہیں پتہ چل جائے گا وہاں پہنچیں گے کہ کتنی بری جگہ ہے جہنم اور کتنی تکلیف دہ جگہ ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن حکیم کا مقصد محض باتیں کرنا نہیں ہے، انسان کی اصلاح کرنا اور اسے اللہ کی ناراضگی سے بچانا ہے، اور یہ زندگی کے ہر پہلو کو اس خوبصورتی سے زیر بحث لاتا ہے کہ آدمی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہتی۔ ہمیں اسے رسم نہیں سننا چاہیے، بلکہ دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور سننا چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، توبہ قبول فرمائے اور نیک انجام میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔